کیا ٹیچر ہمیشہ کمپلین کرتی ہیں کہ آپ کے بچے کو صحیح یاد نہیں ہوتا یا وہ لرن نہیں کرتا، یا اگر آپ خود اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میرے نمبر کم آتے ہیں، تیاری تو میں بڑی کرتا ہوں پر پھر بھی نمبر اتنے نہیں آتے، یا آپ کو خود یہ فیل ہوتا ہے کہ میرے بچے کو صحیح یاد نہیں ہوتا اور جب میں دوبارہ سننے لگتا ہوں تو اس کو سارا کچھ بھولا ہوتا ہے؟ اگر یہ سارے کوسچنز آپ کے ذہن میں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ میں ہوں فرا۔ تقریباً 20 ایئرس تک میں ڈفرینٹ اسکولس میں ٹیچ کرتی رہی، پھر جب ایجوکیشن سسٹم مجھے سیٹسفیکٹری نہیں لگا تو میں نے چھوڑ دیا اسکولس کو، اپنے بچوں کو بھی اسکول سے اٹھا لیا۔ اب میں ان کو گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں، جو ان کے لیے نئی چیزیں میں سیکھتی ہوں اپنے اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں۔ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ ایکچولی میں نے خود ماسٹرز کر لیا لیکن مجھے اس ٹیکنیک کا پتہ تھا، تب انٹرنیٹ وغیرہ اتنا عام تو ہوتا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ انٹرنیٹ کے یوزز تو خیر کوئی بتاتا ہی نہیں ہے، اور ادروائز اب جب میں نے خود سرچ کرنا شروع کیا اور جب میں چیزیں جو ہیں وہ دیکھتی ہوں ڈھونڈتی ہوں تو مجھے کافی ساری ٹیکنیکس ملی ہیں جو کہ آپ کی بہت زیادہ ہیلپ کر سکتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہم جیسے لوگ بڑے مار کھاتے رہے ہیں۔ مطلب میرے کافی سبجیکٹس میں نمبر کم آتے رہے اسی وجہ سے کہ مجھے یہ امپورٹنٹ بات ہی نہیں پتہ تھی اتنی زیادہ، اور نہ کوئی بتاتا تھا۔ لیکن خیر جتنی باتیں پتہ چلی ان میں سے کچھ تو ہم کرتے تھے، ٹھیک ہے، کچھ جیسے وہ تھا نا کہ مائنڈ میپ کر لیں کہ پہلے یہ پوائنٹ کے بارے میں بات کریں گے پھر اس بارے میں، وہ بھی ایک ٹیچر کا اللہ بھلا کرے کہ اس نے اس کے دل میں رحم آیا اس نے ہمیں بتا دیا، ورنہ تو ایسا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ اچھا اس کے بعد پھر میں نے 20 سال پڑھا بھی چھوڑا، تب بھی مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس پہ بھی سوچو ظلم کرتی رہی کہ ہے بھی تمہیں یاد کیوں نہیں ہے، تمہیں یاد کیوں نہیں ہے، کیونکہ جب ایک چیز آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو آپ پھر انیوا اسی طرح زندگی گزارتے جاتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، جیسے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اپنے بچوں کو بھی پریشان کر رہے ہوں گے، ہیں تمہیں یاد نہیں ہوتا، تمہیں یاد نہیں ہوتا۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، ٹیکنیکس تو بہت ساری ہیں لیکن جس کے بارے میں آج بات کر رہی ہوں اور جو آپ بچوں کو بھاگتے دیکھ رہے ہیں نا، دس از اے ریویژن بورڈ، ٹھیک ہے۔ چھوٹے بچوں کو الف بے اور اے بی سی کرانا ہی بڑا کام ہوتا ہے کیونکہ ان کو بھول جاتا ہے اچھا یہ اے ہے یہ الف ہے۔ اچھا اس کے لیے میں نے ان کا ریویژن بورڈ بنایا ہوا ہے، ایک لیٹر جو میں ان کو کراتی ہوں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے اے لکھا ہوا ہے وہ ایک لیٹر ہے، اس کے بعد جب وہ لیٹر ہو جاتا ہے نا تو میں اس کو دوسرے بورڈ پہ ٹرانسفر کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد وہ اس بورڈ پہ لگا رہے گا، مطلب اب جب تک الف بے پوری نہیں نہ ہو جائے گی یہ لگے رہیں گے اور بچے ڈیلی اس کو 2-3 بار ریوائز کریں گے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچے کو اتنے زیادہ پکے یہ یاد ہو جانے ہیں نا کہ بھولنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں نارملی، جیسے ہم کوئی سوال یاد کر رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے مر کے یاد ہو ہی گیا ہے بس، اس کے بعد ہم نے کہا جی اللہ کا شکر ہے یاد ہو گیا، دوبارہ ہم نے اس کوسچن کو کھول کے نہیں دیکھنا۔ اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو چیز آپ جتنی زیادہ بار دہرائیں گے نا وہ آپ کو ہوگی پکی یاد۔ یاد کرنا تو ایک سیپریٹ ایشو ہے، ٹھیک ہے، یاد تو چلو کر لی آپ نے، مر کھپ کے جو بھی کر کے کر لی یاد۔ یاد کرنے کے بعد اگر آپ نے اس کو ریوائز نہیں کیا اور بہت بار ریوائز نہیں کیا تو پھر بھول جائے، ٹھیک ہے، پھر مطلب یہ کہ پھر وہ بھول جائے گی آپ کو، وہ آپ کا ایگزام میں ساتھ نہیں دے گی۔ اور جیسے کہ ہمارے ایگزامز ہیں یہاں پہ ٹوٹلی رٹا بیسڈ، کہ جس کا رٹا لاجواب ہے نا وہی کامیاب ہے، تو وہ رٹا نہیں لگے گا آپ کا، میں صحیح آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پاکستان کے اگر پیپر دینے ہیں تو پھر تو رٹا پکا تو اسی طرح ہی لگے گا۔ ہم لوگ نارملی سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یاد ہو گیا نا تو کام ختم ہو گیا، نہیں جی، اصل کام تو یاد ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے کہ یاد کی ہوئی چیز کو آپ نے اور کتنی بار پھر یاد کیا۔ دس از دا ٹرک۔ اگر آپ کے بچوں کو بھی نہیں یاد ہو رہا تو ان کو لے کے بیٹھیں۔ اب میں بھی نافع کے ساتھ ایسے کرتی تھی، مجھے تب نہیں پتا تھا خیر اس چیز کا، لیکن بہرحال کیونکہ مجھے تھا کہ میری بچی کے نمبر صحیح آئیں تو میں اس سے پوری کاپی سنتی تھی ڈیلی، پیپر سے پہلے، جیسے سائنس کی کاپی ہے، حالانکہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا لیکن میں پکڑ لیتی تھی کاپی اور میں کوسچن بولتی جاتی تھی اور نافع آنسر سناتی جاتی تھی اور میں پوری کاپی سنتی تھی اس سے، ٹھیک ہے، یہ پریپ میں 1 میں 2 میں یہ میری روٹین تھی کہ میں اس سے پوری کاپی پیپر سے پہلے سنتی تھی، پھر جا کے میری بچی وہ پیپر میں وہ کر دیتی تھی کام، کیونکہ اتنے چھوٹے بچے کو بھی رٹے ادھر اسکولوں میں لگوائے جاتے ہیں تو پھر ہم جیسے ماں باپ کیا کریں۔ خیر اب میری بچی نہیں جاتی اسکول، وی ہیو اے ڈفرینٹ تھنگ ناؤ، لیکن چلو پھر بھی یہ چیز ہے کہ یاد کی ہوئی چیز کو یاد کرنا امپورٹنٹ ہے، تبھی آپ کو جا کے وہ رزلٹ ملے گا جو آپ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیم اس چیز کے لیے جا سکتا ہے اگر آپ نے کوئی تقریر کرنی ہے، کچھ بھی ایسی چیز ہے جو آپ نے کسی کے سامنے پریزنٹ کرنی ہے تو اس کو یاد کرنے کا یہ طریقہ اپنے پلے سے باندھ لیں اور پلیز ہر کسی کو بتائیں، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو نہیں پتہ ہوتی ہیں۔ دیکھیں مجھے نہیں تھی پتہ، مطلب کہنے کو آپ ماسٹرز کر لیں اور آپ کو انی سی بات نہ پتہ ہو،
کیونکہ جب نہیں کئی چیزوں کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور پھر اگر کوئی نہیں بتاتا تو پھر آپ نہیں پتہ ہوتا. تو لوگوں کی زندگیاں آسان کریں. یاد کی ہوئی چیز کو یاد کرنا ضروری ہے. ریویژن از ویری امپورٹنٹ. ایک بار چیز یاد کر لی اس کے بعد اس کو آپ نے دہرانا ہے، دہرائی جائے ڈیلی کوشش کر کے ڈیلی، نہیں تو ویکلی. لیکن جس چیز کو جتنا ریوائز کر لو گے نا اتنی وہ پکی ہو جائے گی. بس اگر نہیں آپ نے دہرائی کی، اس کی یاد کی ہوئی چیز کو دوبارہ نہیں یاد کیا بار بار، تو اٹس ناٹ گارنٹیڈ کہ وہ آپ کو یاد رہے. کیسا؟ چلیں جی، کمنٹس میں ضرور آپ نے اپنے بھی ٹپس شیئر کرنی ہے. کیا خیال ہے آپ کون سی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں جو ہم لوگوں کو نہیں پتا؟ تو ضرور ہم سے شیئر کریں. فٹافٹ سے لائک کریں میری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں جو نہیں کیا ہوا، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اور شیئر کریں اس ویڈیو کو. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.